اچھا کوئی دوست کچھ سوال کرنا چاہیں تو شوق سے اجازت ہے. سوال یہ ہے کہ جمعے کا دن مبارک کیوں ہوتا ہے؟ جمعے کے دن خاص عبادت ہوتی ہے اجتماعی، اور اصل تو عبادت مبارک ہے نا. نہیں، دن تو سارے ایک جیسے ہیں. نہیں میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اصل مبارک جو چیز ہے وہ عبادت ہے خدا کی. تو جس دن زیادہ عبادت ہوگی وہ زیادہ مبارک ہوگا. میرے سننے میں یہ ہے کہ جمعے کو، یعنی کہ دنیا جو بنی ہے، سورج چاند ستارے یہ چیزیں، جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا تم اپنے کام شروع کرو. نہیں یہ لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. یہ دنیا تو بنی ہے بلینز آف ایئرز میں، اربوں سال میں. جی ہاں. تو اس لیے جمعے کا دن تو نہیں، حکم ملا ان چیزوں کو کہ تم اپنے کام شروع کر دو. نہیں، حکم تو پہلے دن سے خدا کا ملا ہوا ہے اور چل رہا ہے، تدریجی انفولڈ ہو رہا ہے اربوں سال سے. اس لیے یہ معنی ہی نہیں ہے، لوگ بات نہیں سمجھتے صحیح. بات یہ ہے کہ جمعہ انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جمعے کا مفہوم ہے اکٹھے ہونا ایک جگہ اور خدا کے ذکر کے لیے. اس لیے خدا کا ذکر تو ساتوں دن ہوتا ہے. ساتوں دن ہوتا ہے، لیکن اجتماعی ذکر جمعے والے دن جو ہوتا ہے وہ ان 7 دنوں میں نہیں ہوتا. وہ کسی اور دن کیوں نہیں رکھا گیا؟ جس دن رکھا گیا اسی کا نام جمعہ ہے. وہ کسی اور دن کیوں نہیں رکھا گیا؟ صرف اگر جمعہ کسی کیوں اور رکھا دن رکھتے تو آپ کے جیسے آدمی نے کہنا تھا کسی اور دن کیوں نہیں رکھا گیا. جی. پھر کیا کیا جاتا؟ ہفتے کے دن ہوتا تو آپ نے یہی سوال یہاں کرنا تھا کہ ہفتے کے دن کیوں نہیں رکھا گیا. اتوار کو ہوتا تو آپ نے یہی سوال کرنا تھا، نہیں کرنا تھا؟ کرنا تھا. پھر میں کیا کرتا اس کے لیے؟ بیٹھ جائیں. اور حضرت ہماری حضور یہ لاسٹ نائٹ کا آپ کے درس کے میرا خیال ہے میرے جیسے آدمی کے سمجھنے کے لیے ہیو ٹو سی دا ٹیپ. کیا چیز؟ لاسٹ نائٹ درس قرآن ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. آئی تھنک اٹ نیڈز اباؤٹ ٹو ری پلے اٹ a couple of times, especially comparison of evolution with the parallel to development of religion. Because the human evolution, according to Darwin's theory or other theories, it has taken very long time to reach this stage of Homo sapien. But religious development has not taken so long. بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس مثال میں ہی اس بات کا جواب دے دیا جو قرآن کریم نے پیش کی ہے. فرمایا ہے کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں کیسی تصویروں میں سے گزرتے ہو تم، ان کی شکلوں سے نکلتے ہو. تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر وہ ایوولوشن ریپیٹ ہو جاتی ہے جو ملینز اور ملین بلکہ بلینز ایئرز سے تعلق رکھتی ہے. تو اسکیل چھوٹی ہو گئی ہے نا اب. تو مذہب کی تاریخ پر بھی اسی اسکیل کا اثر پڑے گا اسی حد تک. انسان کی جو پیدائش ہے اس نے 9 مہینے کے اندر وہ ساری فلم انوائنڈ کر دی جو بلینز آف ایئرز پہ پھیلی ہوئی ہے. تو انسان کے زمانے میں اسکیل اسی حد تک اسی نسبت سے چھوٹی ہو گئی ہے. اب ڈیولپمنٹ کی رفتار اسی نسبت سے تیز ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں تک انسانی ترقی کو ملحوظ رکھا جائے تو انسانی ترقی کی رفتار بھی جوں آگے بڑھ رہی ہے اس میں ایکسلریشن آتی چلی جا رہی ہے. اور اتنی ایکسلریشن آ گئی ہے کہ اگر آج کل کے 10 سال کی ترقی کو آپ ملحوظ رکھیں تو گزشتہ آدم سے لے کر 10 سال پہلے تک کی ساری ترقی مٹیریل ٹرمز میں اس کے برابر نہیں نظر آئے گی. اتنے بڑے بریک تھرو ہوئے ہیں اور آئندہ 10 سال میں اس رفتار نے اور بڑھنا ہے اسی طریقے سے. تو ایکسلریشن آتی جا رہی ہے. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے، انسان اس سارے ایوولوشن کے دور میں جس میں مادی ایوولوشن بھی شامل ہے اور زندگی کی ایوولوشن بھی شامل ہے، اس سب کو اگر اکٹھا ایک چارٹ میں بنایا جائے، اس میں انسان جب سے پیدا ہوا ہے
اس سے اب تک کے زمانے کو اس میں شامل کر لیا جائے تو آپ کو پتہ کیا نسبت بنے گی؟ اگر فرض کریں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیوں سکیلز بدل گئی ہیں، فرض کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ سب کام ہو گیا جو ابتدائے آفرین سے لے کر اب تک ہوا ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر یعنی اس سکیل کو سکیڑ کے، جس طرح آپ کرتے ہیں نا دنیا کا نقشہ اتنی سی جگہ میں لے آتے ہیں اور سکیل بدل دیتے ہیں، تو اگر ٹائم سکیل بدل کر آپ 24 گھنٹے کی سکیل پر لے آئیں یعنی ایک دن پہ، تو انسان پتہ کب پیدا ہوا ہے اور اس کو کتنا حصہ ملا ہے اس زمانے میں سے؟ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ مکمل وہ ہیں جس میں انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ 23 گھنٹے آخری ایک سیکنڈ کا جو آخری حصہ ہے اس میں آ کے انسان پیدا ہوا ہے۔ اگر انسان کی ترقی کے لیے وہی سکیل استعمال کی جاتی تو ایک سیکنڈ کے اس تھوڑے سے حصے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کی ترقی کی رفتار بہت بڑھا دی، اتنی زیادہ تیز کر دی کہ اس کی پیدائش 9 مہینے میں بلینز آف ایئرز کی ایولیوشن کو یا ملینز کی ایئرز آف ایولیوشن کو ریپیٹ کر جاتی ہے، اور خود وہ ترقی اس تیزی سے کر رہا ہے کہ اب وہ ایک سال میں اتنی سٹرائڈز کر لیتا ہے جو پہلے ہزاروں سال میں نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے سکیلز بدل گئی ہیں۔ تو مذہب کی ایولیوشن کیوں تیز نہ ہوتی؟ مذہب کی ایولیوشن اگر اس سکیل پہ کی جاتی تو انسان کو پیدا ہی پھر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ہاں ہاں، مگر اس لحاظ سے جو حضور نے رات کو فرمایا جو پریزنٹ مذہب کی تعلیم ہے، اس میں پریویس زمانے کے جو مذاہب ہیں ان کی تعلیم ریفلیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی مذہب کو ہم کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہہ سکتے یو آر رانگ۔ کسی مذہب کی بنیاد کو رانگ نہیں کہہ سکتے۔ کسی مذہب کی تعلیم کے بعض حصوں کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت میں یہ پیچھے رہی ہوئی تعلیم ہے جب آبسولیٹ ہو چکی ہے۔ جو رات میں نے درس میں بیان کیا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فنڈامنٹلز تمام مذاہب کے بیسیکلی وہی ہیں، جس طرح لائف کا بریک ورک ایک ہی ہے، خواہ انسان ہو خواہ جانور ہو، جہاں تک کسی سٹیج پر بھی ہو اس کا جو بیسک نقشہ ہے زندگی کا، جس کو فنڈامنٹل کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ وہ ڈی این اے آر این اے وغیرہ اسی قسم کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ سب میں کامن ہیں، اور سٹائل وہی ہے، ڈیزائن ملتا جلتا ہے۔ یہ ہیں فنڈامنٹلز۔ فنڈامنٹلز قرآن کریم فرماتا ہے کہ سارے مذاہب کے ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود بندر اور انسان کی شکل میں بڑا فرق ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بندر کا جو کی اناٹمی اور بندر کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت ملتی جلتی ہے انسان سے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے پھر بندر ہی کیوں نہ بن جائیں ہم؟ یہ معقول سوال ہوگا؟